اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام کسی کو مال کا وارث نہیں بناتے۔ اگر فتح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت مان بھی لی جائے پھر بھی اس میں وارثت نہیں جاری ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہے، جیسے کہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ تعالی علیہ وسلم لا نور ما ترکنا صدقۃ، یا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہے۔ مشکات 550 سفر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کے وصال فرما جانے کے بعد ازواج مطہرات نے چاہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضور کے مال سے اپنا حصہ تقسیم کروائیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا الیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ ہم کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے۔ مسلم شریف جلد 2 91 صفحہ۔ جب حضرت عائشہ نے ازواج مطہرات کو حدیث شریف سنائی تو انہوں نے میراث طلب کرنے کا ارادہ ختم کر دیا، اور حضرت عمرو بن الحارث رضی اللہ عنہ جو جویر یہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، انہوں نے فرمایا ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موت دینارا اولاد حمن ولا عبد ولا امۃ ولا شیئا الا بغلۃ البیضاء وصلاح وعرض جعل صدقۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت درہم و دینار اور غلام باندی کچھ نہیں چھوڑا مگر ایک سفید کھچر اپنا ہتھیار اور کچھ زمین جس کو حضور نے صدقہ کر دیا تھا۔ رواہ البخاری مشکات 55 صفحہ۔ اور بخاری و مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقتسم وراثتي دینار ما ترکت بعد نفقۃ نساء ومعونۃ عاملی فهو صدقۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وارث ایک دینار بھی تقسیم نہیں کریں گے، میں جو کچھ چھوڑ جاؤں میری ازواج کے مصارف اور عاملوں کا خرچ نکالنے کے بعد جو بچے وہ صدقہ ہے۔ مشکات شریف 550 صفحہ۔ اور بخاری و مسلم حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجمع صحابہ جن میں حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ موجود تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سب کو قسم دے کر فرمایا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، تو سب نے اقرار کیا کہ ہاں حضور نے ایسا فرمایا ہے۔ حدیث شریف کے اصل الفاظ یہ ہیں، انشدکم باللہ الذی باذنہ تقویم السماء والارض هل تعلمون ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ، قالوا قد قال ذلك فاقبل عمر على علی وعباس فقال انشد مقام باللہ هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ذلك قال نعم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، یہاں کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑے وہ صدقہ ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا بے شک حضور نے ایسا فرمایا ہے۔ پھر وہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا میں آپ دونوں کو خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور نے ایسا فرمایا؟ تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں حضور نے ایسا فرمایا ہے۔ بخاری 575 صفحہ، مسلم 90 صفحہ۔ ان حدیث کریمہ کے صحیح ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا اور حضور کا ترکیہ خیبر اور فتح وغیرہ ان کے قبضے میں ہوا، اور پھر ان کے بعد حسنین کریمین وغیرہ کے اختیار میں رہا، مگر ان میں سے کسی نے ازواج مطہرات حضرت عباس اور ان کے اولاد کو باغ فتح وغیرہ سے حصہ نہ دیا، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ نبی کی ترکہ میں وراثت جاری نہیں ہوتی، ورنہ یہ تمام بزرگوار جو رافضیوں کے نزدیک معصوم اور اہل سنت کے نزدیک محفوظ ہیں، حضرت عباس اور ازواج مطہرات کے حق تلفی جائز نہ رکھتے۔ ان تمام شواہد سے خوب واضح ہو گیا کہ انبیاء کرام کی ترکہ میں وراثت نہیں جاری ہوتی، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ کو باغ فتح نہیں دیا، نہ کہ بغض و عداوت کے سبب جیسا کہ رافضیوں کا الزام ہے، اس لیے کہ اگر حضرت سیدہ سے ان کو دشمنی تھی تو ازواج مطہرات کو حضور کے ترکہ سے حصہ پہنچتا تو ان سے اور ان کے باپ بھائی وغیرہ متعلقین سے کیا عداوت تھی کہ ان سب کو محروم المیراث کر دیا، جبکہ حضور حضرت عائشہ صدیقہ ان کی صاحبزادی بھی ازواج مطہرات میں سے تھی، بلکہ حضرت عباس حضور نے چچا حضرت ابو بکر کے ابتدائی خلافت سے مشیر و رفیق تھے، جنہوں کو تقریباً نصف ترکیب ملتا، وہ کسی دشمنی کے سبب وراثت سے محروم ہوئے، لہذا ماننا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد رسول لا نورث ما ترکنا صدقۃ کے سبب حضرت سیدہ کو صدقہ نہ دیا کہ حدیث پر عمل کرنا اور ان پر لازم تھا، اس لیے کہ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا
کہ حضرت سیدہ کو خوش کرنے کے لیے انہیں حدیث کو پس ڈال دینا چاہیے تھا اور ارشاد رسول پر انہیں عمل نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث رسول پر عمل کیا تو ان پر الزام کیا ہے، جبکہ یہ روایت ہے کہ حضرت انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بتاتے. رافضیوں کے معتبر کتابوں سے بھی یہ ثابت ہے، جیسا کہ اصول کافی باب العلم والمتعلم میں ہے. ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینا ولا درہما ولکن اور رسول علم فمن اخذها من اخذ بحث وافرا. عبداللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء دین انبیاء کرام کے وارث ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام کسی شخص کو درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے. تو جس شخص نے علم و دین حاصل کیا اس نے بہت کچھ حاصل کیا. اور کسی کتاب اصول کافی کے باب صفات العلم میں ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان العلم ورثۃ الانبیاء ذلك ان انبیاء لم یورثوا درہما ولا دینار وانما او سبع حدیث من احادیثهم فمن اخذها بشیء منها فقد اخذ خطأ وافرا. حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء کرام انبیاء اعظام کے وارث ہیں، اور یہ اس لیے کہ حضرت انبیاء کرام نے کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا. انہوں نے تو صرف اپنی باتوں کا وارث بنایا. تو جس شخص نے ان کی باتوں کو حاصل کر لیا اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رافضیوں کے نزدیک معصوم ہے اور اہل سنت کے نزدیک محفوظ ہیں، ان کی روایتوں سے بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث صرف علم شریعت ہی ہے. وہ درہم و دینار اور مال و اسباب کا کسی کو وارث نہیں بناتے. اور جب یہ بات رافضیوں کی روایت سے بھی ثابت ہے تو پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میراث سے تقسیم نہ کرنے کے سبب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر فدیہ کے غضب کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ورث سلیمان، داؤد وغیرہ قرآن و حدیث میں جہاں بھی انبیاء کرام کی وراثت کا ذکر ہے اس سے علم و شریعت و نبوت مراد ہے، نہ کہ درہم و دینار. اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں میراث نہ جاری ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر اور حضرت علی کو حضور کی تلوار، زرہ اور دلدل وغیرہ کیوں دیتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کو حضور کی تلوار وغیرہ کا دینا ہی اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ حضور کے ترکہ میں میراث نہیں، اس لیے کہ حضرت علی حضور کے وارث نہ تھے. اگر حضور کے ترکہ کے وارث ہوتے تو صرف فاطمہ زہرا، ازواج مطہرات اور حضرت عباس ہوتے، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال وفات کے بعد عام مسلمین کے لیے وقف کا حکم رکھتا ہے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان چیزوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زیادہ لائق سمجھا تو ان کے لیے مخصوص کر دیا. اور بعض چیزیں حضرت زبیر بن العوام اور حضرت محمد بن مسلمان انصاری کو بھی دی، اور جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں میراث نہیں. حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو نہیں ستایا. بے شک جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے حضور کو ستایا، اور جس نے فاطمہ کو اعزاز دی اس نے حضور کو اعزاز دیا. اور اس مضمون کے حدیث کے اصل الفاظ یہ ہے: قال فاطمہ بذات منی فمن اغضبها اغضبنی، وفی روایت یابنی ما راب ابها ویوزینی ما آذاها. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو جو شخص اس کو غضب میں لایا مجھ کو غضب میں لایا. اور ایک روایت میں ہے جو مجھ کو اضطراب میں ڈالتی ہے، جو چیز فاطمہ کو اضطراب میں ڈالتی ہے اور مجھ کو تکلیف دیتی ہے، جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے. بخاری مسلم مشکات 568 صفحہ. یہ حدیث شریف حق ہے جس سے کسی مسلمانوں کو انکار نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سمجھنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ کو ستایا یہ غلط ہے. ستانے کا مفہوم کیا ہے؟ جب حضرت سیدہ نے حضرت ابو بکر سے فدیہ کا مطالبہ کیا تو انہوں نے وہ حدیث شریف سنائی کہ جس کی تصدیق بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ یہاں تک کہ حضرت علی بھی کرتے ہیں. تو حضرت سیدہ خاموش ہو گئی. کیا حدیث سنانا اور اس پر عمل کرنا سیدہ فاطمہ کو ستانا ہے؟ کون مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ حدیث پر عمل کر کے مجھ کو ستایا گیا؟ اور جب عام مسلمانوں کو حدیث رسول پر عمل کرنے سے تکلیف نہیں پہنچ سکتی تو حضرت فاطمہ زہرا جو حضور کی لگتے جگر اور نور نظر ہے ان کو حضور کی حدیث پر عمل کرنے سے کیوں کر تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ حضرت سیدہ کو حدیث رسول پر عمل کرنے کے سبب تکلیف پہنچی، جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے
تو خود حضرت سیدہ پر الزام آتا ہے کہ ان کو حدیث رسول سے تکلیف پہنچی، اور یہ بات سیدہ کی ذات سے ناممکن ہے۔ ہاں، بخاری شریف کی بعض روایتوں میں حضرت سیدہ اور حضرت ابوبکر کے سوال و جواب کو نقل کرنے کے بعد حدیث کی راوی نے اپنے خیال کو اس طرح ظاہر کیا ہے: فغضبت فاطمہ وحجرت ابا بکر فلم تصل حجرت حتی توفیت وعاشت بعد رسول اللہ ستۃ اشہر۔ بس حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی اور انہوں نے حضرت ابوبکر کو چھوڑے رکھا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، اور حضرت فاطمہ حضور کے بعد 6 ماہ باحیات رہی۔ یہاں یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ یہ الفاظ حضرت سیدہ کی زبان سے نہیں نکلے ہیں، بلکہ یہ حدیث کی راوی کا اپنا ذاتی خیال ہے جس کو انہوں نے اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر کی شکایت کسی روایت میں حضرت سیدہ کی زبان سے ثابت نہیں ہے، نہ کوئی حدیث کا راوی یہ کہتا ہے کہ ہم نے ابوبکر کی شکایت جناب سیدہ سے سنی ہے، اور چونکہ ناراضگی دل کا فعال ہے اس لیے جب تک کہ اس کو زبان سے ظاہر نہ کیا جائے دوسرے شخص کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ البتہ آثار و قرائن سے دوسرے لوگوں کو قیاس کر سکتے ہیں، مگر ایسے قیاس میں غلطی ہو جانے کا بہت امکان ہے، جیسے کہ ایک بار بہت سے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت نشینی سے یہ نتیجہ نکالا کہ حضور نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے، مگر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضور سے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ طلاق نہیں دی ہے۔ اسی طرح فتح کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے حضرت سیدہ کی خاموشی اور ترک کلام سے راوی نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت سیدہ ناراض ہے، حالانکہ یہ بات نہیں کہ ناراضگی ترک کلام کا سبب ہو، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے والد گرامی کی حدیث سن کر وہ مطمئن ہو گئی، اس لیے پھر کبھی انہوں نے حضرت ابوبکر سے فتح کے معاملے میں گفتگو نہیں کی۔ اور حضرت سیدہ کے ناراض ہونے کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ وہ برابر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے گھر کے سارے اخراجات لیتی تھی، اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس حضرت سیدہ کی تیمارداری کرتی تھی۔ اگر واقعی حضرت سیدہ ناراض ہوتی تو ان کی بیوی کی خدمات وہ ہرگز قبول نہ فرمائے، اور پھر حضور نے یہ فرمایا: من اغضبنی، یعنی جو شخص اپنے قول یا فعل سے قصداً فاطمہ کو غضب میں لائے اس کے لیے وعید ہے، اس لیے کہ اغضاب کے معنی یہی ہے۔ اور پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غضب میں لانے اور ایذا پہنچانے کا قصد ہرگز نہیں کیا، بلکہ وہ بارہا مقام عذر میں فرماتے رہے: یا ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احب علی من ان اصل قرابتی، قسم ہے خدا کی اے رسول اللہ کی صاحبزادی مجھے اپنی قرابت سے حضور کی قرابت کے ساتھ صلہ رحمی زیادہ محبوب ہے۔ اور اگر حضرت سیدہ کا غضب میں ہونا بمقتضائے بشریت مان بھی لیا جائے تو یہ ان کا اپنا فعل ہے، حضرت ابوبکر پر کوئی الزام نہیں، اس لیے کہ اغضاب یعنی قصداً غضب میں لانے پر وعید ہے، نہ کہ غضب پر۔ ہاں، اگر اس لفظ کے ساتھ وعید ہوتی کہ من غضبت علیہ غضبت عنہ پھر پر الزام عائد ہوتا، مگر اس طرح کے الزام سے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی نہیں بچ سکتے، اس لیے حضرت سیدہ بارہا ان پر غصہ ہوئی ہے، جیسا کہ راویوں کے معتبر کتاب جلال العیون 184 صفحے پر ہے کہ ایک بار حضرت سیدہ زہرا مولا علی سے ناراض ہوئی تو حسن حسین اور ام کلثوم کو لے کر اپنے میکے چلی گئی، بلکہ بعض مرتبہ اس قدر غصہ ہوتی تھی کہ حضرت علی کو سخت و سست بھی کہہ دیا کرتی تھی، جیسے کہ رافضی مذہب کی مشہور کتاب حق الیقین کے 233 صفحے پر ہے کہ حضرت سیدہ نے ایک بار حضرت علی سے ناراض ہو کر یہ جملہ کہہ دیا: مانند جنین در رحم پر دا نشین شدہ و مثل خائبہ در خانہ گریخ تھا، حمل کے بچے کی طرح ماں کے پیٹ میں چھپ گئے اور نامرادوں کی طرح گھر میں بیٹھ گئے۔ خلاصہ یہ کہ رافضی اور سنی دونوں کی معتبر کتابوں میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جس سے حضرت سیدہ کا حضرت علی پر ناراض ہونا ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ ان کی ناراضگی حضرت علی سے وقتی اور عارضی ہوتی تھی، پھر جب کے بعد آپ راضی بھی ہو جاتی تھی تو ہم کہتے ہیں اول تو حضرت ابوبکر پر حضرت سیدہ کی زبان سے ناراض ہونا ہی ثابت نہیں، اور اگر حدیث شریف کی راوی کے خیال کو صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ ناراضگی بھی عارضی اور وقتی تھی، جیسے کہ رافضی اور سنی دونوں کی روایتوں سے ثابت ہے کہ مطالبہ فتح کے بعد حضرت سیدہ نے حضرت ابوبکر سے بولنا چھوڑ دیا تو آپ نے حضرت علی کو اپنا سفارشی بنایا، یہاں تک کہ حضرت زہرا آپ سے راضی ہو گئی، جیسے کہ سنیوں کی کتاب مدارج النبوہ کتاب الوفا
سیبکی اور شروع مشکات میں ہی روایت موجود ہے، بلکہ محدث کبیر حضرت شیخ عبداللہ دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالبہ فتح کے بعد حضرت سیدہ کے گھر گئی اور دھوپ میں ان کے دروازے پر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گئے۔ ارشد المعاد جلد سوم 454 صفحے اور راویوں کی کتاب میں مراج السالکین میں ہے، ان ابا بکر لماری ان فاطمۃ انقبضت عنه وهجرت ولم تتكلم بعد ذلك في امر فتح وقبل ذلك عند فاراد سترزا فاتها فقال لا تصدق يا ابن رسول الله في مدعية ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها فات الفقراء والمساكين وابن السبيل بعد أن يؤتى منها قوتكم والصانعين بها فقال افعل فيما كما كان ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فيها فقال ذلك الله على ان افعل فيها ما كان يفعل ابوها فقالت والله لتفعلن فقال والله لفعلن فقالت اللهم اشهد فرضيت بذلك وقتل احد عليه وكان ابو بكر ياتيهم منها قوتهم ويقسم الباقي فياتي الفقراء والمساكين وابن السبيل۔ بے شک جب حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ فاطمہ مجھ سے تنگ دل ہو گئی اور چھوڑ دیا اور فتح کے بارے میں بات کرنا ترک کر دیا تو یہ ان پر بہت گرا ہوا۔ انہوں نے حضرت سیدہ کو راضی کرنا چاہا تو ان کے پاس گئے اور کہا اے رسول کی صاحبزادی، آپ نے جو کچھ دعویٰ کیا تھا سچا تھا، لیکن میں نے حضور کو دیکھا کہ وہ فتح کی آمدنی کو فقیروں، مسکینوں اور مسافروں کو بانٹ دیتے تھے، اسی میں سے آپ کو اور فتح میں کام کرنے والوں کو دیتے تھے۔ تو حضرت سیدہ نے کہا کہ کرو جیسا کہ میرے باپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا قسم ہے خدا کی میں آپ کے واسطے وہ کام کروں گا جو آپ کی والد گرامی کرتے تھے۔ تو حضرت سیدہ نے کہا قسم ہے خدا کی آپ ضرور ویسا ہی کریں گے۔ پھر حضرت ابوبکر نے کہا خدا کی قسم میں ضرور کروں گا۔ تو حضرت سیدہ نے کہا اے خدا گواہ ہے۔ پھر حضرت سیدہ راضی ہو گئی اور حضرت ابوبکر سے عہد لیا اور فدق کی آمدنی سے پہلے حضرت سیدہ وغیرہ کو دیتے تھے، پھر باقی فقیروں، مسکینوں اور مسافروں کو بانٹ دیتے تھے۔